بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نصرت مرزا ہوں اور یہ NM TV ہے۔ آج ہم انڈیا کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ انڈیا کے بالآخر مقاصد کیا ہیں، وہ اتنا جھگڑالو کیوں ہے، وہ اتنا لڑاکا کیوں ہے، وہ ہر وقت ہر ایک سے لڑنا چاہتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھ لیں کہ ان کی 70 سال کی جو ساری زندگی ہے، یعنی جو 72-73 سال کی 1947 سے سارا وقت وہ لڑتے جھگڑتے گزرا ہے اس کا۔ اگر آپ دیکھیں کہ اس نے جو ہنگامہ آرائیاں کی ہیں، حکومتیں تبدیل کرائی ہیں، جو اس نے معاشی بلاکیٹ کیے ہیں، جو اس نے جو ہائیبرڈ وار لڑی ہے، جو اس کے علاقے میں خود علیحدگی کی طریقے چلی ہیں، خود ہمارے خلاف جو اس نے مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے کی تحریک چلائی ہے، وہ ساری کے ساری اگر آپ دیکھیں تو یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ساری باتوں کا مرکزی کردار جو ہے وہ انڈیا رہا ہے۔ تو ہمیں اس بات پر غور کرنے کا پھر جب موقع ملا کہ آخر اس کے مقاصد کیا ہیں، کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں کیوں وہ اتنا جھگڑا کرنا چاہتا ہے، تو یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کیونکہ وہ ہزاروں سال بعد میں آزاد ہوا ہے، تو وہ اپنی عظمت چاہتا ہے، اپنے آپ کو دنیا سے منوانا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے جو مقصد جو اس کی عظمت ہے وہ قائم ہو جائے دنیا پر۔ تو اگر آپ تقسیم ہند کی جو روح تھی، پہلے تو تقسیم ہند کی روح یہ تھی کہ بھئی ہم مل جل کے رہیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ میں جیو دینے کی پالیسی پر عمل کریں گے، اس نے بٹرے کیا۔ اور پنڈت نہرو نے ابتدائی سے ہی گاندھی کے فلسفے قائم نہیں رہے اور اپنے پڑوسی کے ساتھ میں انہوں نے جھگڑا کیا۔ اگر آپ دیکھیں کہ حیدرآباد دکن کو لے لیں، اور پھر مناور جو گوا کو لے لیں، اور جو جوناگڑھ کو لے لیں، ان ساری راستوں پہ اس نے قبضہ کر لیا جو کہ اس کا حق نہیں تھا۔ پھر کشمیر پہ قبضہ کر لیا۔ تو اب یہ بنیادی بات جو اس پہ سے نکلتی ہے، اور اسی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے وہ دشمنی پیدا کرتا چلا گیا ہر ایک ملک کے ساتھ میں۔ دوستی کا بغل میں چھری اور منہ میں رام رام کے نعرے لگاتا ہوا اس نے تباہی بربادی جو حصہ وہ اپنا کام کرتا رہا۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں کہ جنوبی ایشیا کی جتنی بھی ساری ممالک ہیں، اس کی سرحدیں اس سے ملتی ہیں سوائے افغانستان کے اور ایران کے۔ تو اگر ان سب سے یہ لڑتا رہا۔ ایک بھارت ہی واحد تھا کہ جو ہر ملک سے لڑا، اور اس کے کلام تھی ان کے آپ، اور جب ہم نے اس پر غور کیا تو ان کے قومی سلامتی امور کے ایک ماہر ہیں، جو ایٹمی پروگرام کے بھی ماہر ہیں۔ ان سے جب کسی نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسی پالیسی وضع کرنا چاہتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ ایک عالمی طاقت بن جائے، اور ایسے تاریخ بنے کہ وہ اپنے ساتھ میں اتنا طاقتور ہو کہ پھر اس کے بعد میں وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں پرامن تعلقات میں قائم کرے گا، یعنی وہ اتنا طاقتور ہو جائے کہ دوسروں کو غلام بنا لے، تو پھر وہ اس کو یعنی اتنا بالادست ہو جائے کہ دوسرے لوگ اس کی تابعداری کریں، سبجوگیٹ ہو جائیں، اور وہ ایک یہاں کا علاقے کا چودھری بن کے رہے۔ اس نے یہ سوچا کہ پہلے تو کام یہ کرنا چاہیے، ابھی بھی جو انہوں نے سوچا ہے کہ پہلا قدم یہ ہوگا کہ ہمیں چین اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں، جو ان کی دوستی ہے، اس کو توڑنا چاہیے۔ لیکن اب ہوا یہ ہے کہ چین سے ان کا خود تصادم ہو گیا ہے، وہ کیسے توڑیں گے؟ پہلے انہوں نے بہت سے بڑے دبے سے تیارہ شروع کی، لیکن پھر بعد میں 370 کا عمل کر کے جو 370 کی کشمیر میں جو انہوں نے قبضہ کیا، اور لداخ میں قبضہ کیا، اور پھر مکسائی چین پہ انہوں نے کہا لداخ میں جو چین کے پاس علاقہ ہے اس پر اپنے اس پر دعویٰ کر دیا، تو چین اس پر حملہ اور ہوا۔ لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ میں جو پہلی بات انہوں نے کہی کہ اب بھی ان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور چین کا جو اتحاد ہے اس کو ہم توڑنا چاہتے ہیں، اور اسی کے بعد میں ہم اپنے مقصد کا حصول کر سکیں گے۔ انڈیا کے پاس انہوں نے کہا کہ 3 اسٹریٹجک فورس ہونی چاہیے، جو اسٹرائکنگ فورس ہونے چاہیے، جس کے پاس محدود پیمانے کے ہتھیار ہونے چاہیے، اور وہ یعنی جیسے ٹیکٹیکل نیوکلیر وار ہیڈ کہتے ہیں وہ ہونے چاہیے، جو کہ ہمارے پاس موجود ہیں آلریڈی۔
لیکن انہوں نے یہ ابتدا کی تھی 2004 اپریل میں انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا، اور اس میں انہوں نے یہ ٹیکٹیکل وار ہیڈ بنائے تھے. پھر اس کے بعد میں ہم نے اس کے جواب میں 2011 میں نصر بنایا جو 60 کلومیٹر کا تھا. پھر وہ کہتا ہے کہ اور ان کو جو ہے پاکستان کی سرحد پہ لگا دیا جائے، اور جو قریب ترین علاقے ہوں ان کو جس وقت چاہیں تباہ کر دیں. پھر وہ ان کے علاقے میں سرجیکل اسٹرائک کر لیں، جیسا کہ وہ ہر روز دعوے کرتا ہے کہ ہم سرجیکل اسٹرائک آج کرنے جا رہے ہیں، کل کرنے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد میں وہی کہتا ہے کہ سرحد کے پیچھے سرحد کے ساتھ میں جو لگائے ہوئے ہمارے ٹیکٹیکل میزائل ہیں، اس کے بیک اپ جو ہے وہ سرجیکل اسٹرائک کا ہونا چاہیے، وہ اس کا اسٹریٹجک اسٹرائک کا ایک بیک اپ ہونا چاہیے. سو وہ ہر ایک کے پاس ہوتا ہے. آپ کے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس بھی موجود ہے. اگر آپ نے یہ کیا تو ہم آپ کے سارے تباہ کرتے ہیں. جس وقت آپ 27 فروری ہوا، 26 فروری میں آپ نے حملہ کیا تو ہم نے پھر آپ کے ساتھ میں آپ کو کنونشنل وار میں بھی ہرایا، اور آپ کو اس میں ہم نے جب آپ نے اپنے میزائل اگنی میزائل میں اپنے کھڑے کر دیے تو آپ نے 9 کیے تھے، ہم نے 14 کر دیے تھے. اگر آپ 14 کرتے ہم 28 کر دیتے. ہمارے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے. تو اس لحاظ سے ان کا یہ خیال ہے کہ اس کے پیچھے پاکستان کو پر حملہ کر سکے تو اس کا پاکستان ایسا حملہ کریں کہ پاکستان کا توڑ نہ کر سکے. پھر اس نے اپریل 2004 میں، جیسا میں نے ایک ذکر کیا، کہ کولڈ اسٹار ڈاکٹرن بنایا کہ وہ ایسی 8 جگہ سے گھسے گا کہ وہ پاکستان کو تباہ کر دے گا. اور جو کمزور علاقے ہیں ہمارے جہاں پر سے جیسے آپ بھاولپور آپ کا علاقہ دیکھ لیں، یا پھر آپ یہ جو پاکستان انڈیا کی سرحد کا علاقہ دیکھ لیں، یا لاہور کا دیکھ لیں، یا دوسرے علاقے یاد دیکھ لیں جہاں سے وہ آسانی سے گھس سکتا ہے. تو 8 علاقے انہوں نے اس کا تعین کیا اور کہا کہ یہاں سے گھس کر ہم پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیں گے. تو پھر ہم نے ٹیکٹیکل وار ہیڈ بنائے اور ہم نے ان کو، اور آپ دیکھ لیے کہ ایک جنگ جو ہوتی ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتی ہے کہ صاحب ایک جنگ میں آپ جیت گئے، ایک لمحے میں ایک دن میں آپ جیت گئے اور دوسرے دن آپ ہار جاتے ہیں. جیسے 26 جنوری کو آپ نے ہم پہ حملہ کیا، 27 جنوری کو ہم نے جواب دے دیا. اسی طرح سے آپ یاد کریں کہ سن 65 کی جنگ میں کیا ہوا تھا کہ 1965 جنگ میں قصور میں آپ حاوی ہوئے تھے ہم پر. دوسرے دن سیالکوٹ پہ ہم حاوی ہو گئے، آپ کا حساب کتاب برابر کر دیا. تو نیوکلر وار ہے، نیوکلر جنگ پر یعنی اس وقت تو نیوکلر کا وقت نہیں تھا، لیکن اب تو نیوکلر کا وقت ہے کہ نیوکلر اگر آپ نے کیا تو ہم نیوکلر ہتھیاروں سے حملہ کر دیں گے. پھر اس کے بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ کشمیر کا حل ہم اس طرح سے کریں گے کہ حل کر دیں گے کہ پاکستان کو تجارتی بہت زیادہ کنسیشن دے دیں گے تو پاکستان کشمیر کا معاملے کو بھول جائے گا، اور پھر ہم یعنی جو معیشت ہے وہ پاکستان کی معیشت اور انڈیا کی معیشت کو ایک بنا دیں گے. جو پہلے جو برصغیر کی تقسیم سے پہلے انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستان کی ایک ہی معیشت تھی، اکنامی جو تھی وہ ایک ہی اکنامی تھی. وہ کہتے ہیں ہم یہ کر لیں گے اور اس کے بعد میں ہم پاکستان انڈیا کو جو ہے وہ کو ایک معیشت بنا کر ہم اس کو جیت لیں گے. پھر انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی کہ صاحب ہم جو وہاں پر اپنے علاقے میں بیٹھے رہیں گے اور پاکستان پہ حملہ کر دیں گے اور پھر ہم اس کو جیت لیں گے. لیکن اس کا بھی ہم نے توڑ کر دیا. تو اب اس وقت جو ان کی پالیسی ہے وہ یہی ہے جو کہ کشمیر کے پہلے کہ ایک تو یہ کہ چین سے ہمیں توڑنا، پھر کولڈ اسٹار ڈاکٹرن ہے ان کا کہ صاحب وہ ہمیں، اور بیک اپ میں اسٹریٹجک بیک اپ. تو یہ ان کی اس وقت کی ان کا اسٹریٹجک ہے. لیکن کیونکہ وہ طویل معاملہ ہے، ہم آپ کو اس کو ایک ہم نے آج کے جو ویلاگ ہے وہ اتنا ہی رکھیں گے، اور دوسرے ویلاگ میں ہم آپ کو مزید اس کی تفصیل ہم بتائیں گے کہ دوسرا جو ان کے مقاصد کیا ہیں. کہ پھر 1974 آ گیا، انہوں نے ایٹمی ہتھیار بنا لیے، پھر ہم نے 1984 بنا لیے. تو وہ تفصیلات ہم آپ کو بعد میں دیں گے. ناظرین کرام، آج کا جو پہلا پارٹ ہے وہ ہم نے مکمل کیا. اس کا دوسرا پارٹ جو ہے ہم آپ کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اس کے بعد اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.